بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوواں باب، اختلافی فیصلے۔ سب سے پہلی مثال تو وہ ہے جو آج تک اہل حدیث اور اہل فقہ حضرات میں مابین نزاع چلی آ رہی ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص بیک وقت 3 دفعہ طلاق کہہ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک اسے ایک طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے ابتدائی زمانہ خلافت میں 2 سال تک یہی قانون رہا، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس باب میں بڑے غیر محتاط ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسی طلاقیں 3 شمار ہوں گی، یعنی ایسی طلاق متصور ہوگی جس کے بعد یہ میاں بیوی آپس میں نکاح نہیں کر سکیں گے۔ ضمناً ہماری بصیرت کے مطابق قرآن کریم کی روح سے 3 طلاقوں کا مفہوم اور قاعدہ کچھ اور ہے۔ اس کی وضاحت میری کتاب قرآنی قوانین و اقدار میں ملے گی۔ اس روایت کو جس مقصد کے لیے درج کیا گیا ہے وہ ذرا آگے جا کر سامنے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قانون یہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا تو جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ اس کے پاس رہتی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں یہ تبدیلی کر دی کہ اس کی جائیداد غیر منقولہ اس بستی کے غیر مسلموں میں تقسیم کر دی جاتی اور اس کی کفاف کے لیے حکومت کی طرف سے باقی مسلمانوں کی طرح وظیفہ مقرر کر دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب خور کو جوتے وغیرہ مار کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرابی کی سزا 40 کوڑے مقرر کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑھا کر 80 کوڑے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے زمانے میں چوری کی سزا موقوف کر دی۔ نیز ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جن غلاموں نے بھوک سے مجبور ہو کر ایک شخص کی اونٹنی ذبح کر کے کھا لی تھی، آپ نے انہیں سزا نہیں دی تھی بلکہ اس کے مالک پر تاوان عائد کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں چوری کی سزا بغیر کسی شرط کے مقرر کی گئی ہے۔ آپ نے اسے مشروط بحالات کر دیا۔ نیز آپ نے جنگ کے دوران سزا دینے سے بھی منع کر دیا۔ قرآن کریم نے صدقات میں موافقات القلوب کا حصہ رکھا تھا، یعنی جن لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر کسی قسم کا ناقابل برداشت نقصان پہنچے، ان کے نقصان کی تلافی کے لیے حکومت ان کی مالی امداد کرے۔ یہ حکم عہد رسالت مآب اور دور صدیقی میں جاری رہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر اسے بند کر دیا کہ اب مسلمانوں کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، اس لیے اس امداد کی ضرورت نہیں رہی۔ ارکان حج میں رمل بھی ایک رکن ہے، یعنی طواف کے وقت پہلے 3 چکر ذرا تیز چل کر لگائے جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مخالفین نے مشہور کر دیا کہ وہاں جا کر مسلمان بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ طواف میں ذرا اکڑ کر تیز چلا کریں تاکہ مخالفین دیکھ لیں کہ ہم یہاں آ کر کمزور نہیں ہو گئے۔ اس سے یہ روش حج کا ایک رکن ضروری معمول بن گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ میں کہا کہ اب ہمیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہ وہ حالات رہے، نہ وہ مصلحت، نہ وہ مخالفین رہے، نہ ان کا طنز۔ اب ہمیں معمول کے مطابق طواف کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح اور ان کے ہاں کھانا حلال قرار دیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی عورتوں سے یہ کہہ کر نکاح کو ممنوع قرار دے دیا کہ یہ عورتیں مسلمانوں کے معاشرہ میں فتنہ کا باعث بن جاتی ہیں، اور مسلمانوں کی بستیوں سے یہود و نصارہ کے ذبیحہ خانے یہ کہہ کر بند کرا دیے کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام ولد، یعنی وہ لونڈی جس کی مالک سے اولاد ہو گئی ہو،
کی بے ممنوع قرار دے دی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کی ممانعت نہیں تھی۔ واضح رہے کہ یہ حکم ان لونڈیوں کے متعلق تھا جو اسلام سے پہلے عربوں کے معاشرہ میں موجود تھیں۔ غلام اور لونڈیوں کے متعلق تفصیلی بحث چھٹے باب میں آ چکی ہے۔ اس سلسلہ کی سب سے اہم مثالیں دو اور ہیں۔ ایک عراق کی زمینوں کے متعلق فیصلہ۔ اس اہم واقعہ کی تفصیل تو ہم معاشی نظام سے متعلق باب میں بیان کریں گے۔ اس وقت صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ضمناً لکھا جا چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت صدیقی میں قانون یہ تھا کہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ فتح عراق کے وقت مال غنیمت میں کثیر مزروعہ زمینیں بھی ملی۔ سابقہ قاعدہ کے مطابق مطالبہ ہوا کہ انہیں بھی سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ ان زمینوں کی پیداوار پر ساری امت اور آنے والی نسلوں کی پرورش کا دارومدار ہے، اس لیے انہیں انفرادی ملکیت میں نہیں دیا جا سکتا، یہ مملکت کی تحویل میں رہیں گی۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا برقرار رہا۔ یہ سابقہ قانون سے بڑا اہم اختلاف تھا۔ دوسری مثال افراد امت کے وظائف کے تعین کا معیار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کا معیار ہر فرد یا خاندان کی معاشی ضرورت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قانون کو بدل دیا اور اسلام کی خدمت کے لحاظ سے مدارج مقرر کر کے انہیں وظائف کا معیار قرار دے دیا۔ یہ اختلاف بھی بہت اہم تھا جس کی تفصیل معاشی نظام میں پیش کی جائے گی۔ وہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ ہماری قرآنی بصیرت کے مطابق یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اجتہادی غلطی تھی، جس کا بعد میں انہیں خود بھی احساس ہو گیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ اس کا ازالہ کرتے ان کی شہادت ہو گئی۔ اولیات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان امور کی چند مثالیں ہیں جن میں حضرت عمر نے عہد رسالت مآب اور دور صدیقی کے فیصلوں سے اختلاف کیا۔ ان کے علاوہ جو نئے امور سامنے آئے ان کے متعلق آپ نے پہلی بار اپنے فیصلے صادر فرمائے۔ انہیں حضرت عمر کی اولیات کہا جاتا ہے اور ان کی فہرست طویل ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مملکت کی وسعت اس قدر بڑھ گئی تھی اور نئے امور نہایت تیزی سے سامنے آ رہے تھے تو مملکت کے لیے ضروری تھا کہ ان کے تصفیہ کے لیے ضروری احکام نافذ اور قواعد و ضوابط منضبط کرے۔ ان میں سے چند ایک تفصیلاً درج ذیل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، خزانہ قائم کیا۔ نمبر 2، سن ہجری راج کیا۔ نمبر 3، دفاتر قائم کیے اور رجسٹر مرتب کرائے۔ نمبر 4، مردم شماری کرائی۔ نمبر 5، شہر آباد کرائے، نہریں کھدوائیں۔ نمبر 6، یعنی محصول چنگی کی ابتدا کی۔ نمبر 7، دریائی پیداوار اور گھوڑوں پر زکوٰۃ حکومت کا ٹیکس عائد کیا۔ نمبر 8، نماز تراویح جماعت سے قائم کی۔ نمبر 9، نماز فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا۔ نمبر 10، مساجد میں روشنی کا انتظام کرایا، وغیرہ ذالک۔ حاصل بحث۔ ان تفصیلات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اسلامی نظام میں نمبر 1، قانون کا سرچشمہ قرآن کریم ہے۔ اس کے احکام، اصول اور اقدار سب غیر متبدل ہیں۔ ان میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ نمبر 2، جن امور کو قرآن نے جائز قرار دیا ہے، اگر اسلامی نظام چاہے تو بتقاضائے حالات انہیں ممنوع قرار دے سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اسلامی نظام انہیں ابداً حرام قرار نہیں دے سکتا۔ مصالح امت کے مطابق ان پر وقتی پابندی عائد کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی حرام کو حلال قرار دے سکتا ہے۔ نمبر 3، جن احکام کو قرآن نے مطلق بلا شرائط و قیود بیان کیا ہے، اسلامی نظام ان پر اندر ضرورت قیود اور شرائط عائد کر سکتا ہے اور بعض احکام کو وقتی طور پر ساقط العمل بھی قرار دے سکتا ہے۔ نمبر 4، سابقہ ادوار کے فیصلوں میں
خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کیوں نہ صادر ہوئے ہوں، رد و بدل کر سکتا ہے اور بعض فیصلوں کو منسوخ بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 5، نئے پیش آمدہ معاملات کے متعلق نئے احکام بھی صادر کر سکتا ہے۔ یہ ہے اسلامی حکومت میں قانون سازی کا اصول۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ احکام و قوانین میں کسی قسم کا رد و بدل یا حق و اضافہ اسلامی نظام حکومت کر سکتا ہے، کسی فرد یا کسی جماعت کو اس کا حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی واضح ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے کا حق امیر کو حاصل ہے یا اسے جسے امیر اس مقصد کے لیے مقرر کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تشریح میں فرمایا تھا کہ یہ کام اس کے لیے رہنے دینا چاہیے جو اس کے نفع و ضرر کا ذمہ دار قرار پا سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ تھا اسلامی نظام میں قانون سازی کا اصول، لیکن جب بعد میں مسلمانوں کی گاڑی دوسری پٹری پر جا پڑی تو پھر یہ تمام اصول بدل گئے۔ اس وقت نہ اسلامی نظام حکومت باقی رہا، نہ اس کا مرکز۔ دین اور سیاست میں ثنویت پیدا ہو گئی۔ امور سیاست حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیے اور مذہبی امور علماء کے سپرد کر دیے۔ مذہبی امور سے مراد تھی عقائد کی بحث اور پرسنل لاز، شخصی قوانین، باللفاظ دیگر۔ اس وقت اسلام دین کے بجائے مذہب بن کر رہ گیا اور مسلمانوں کی حکومت سیکولر ہو گئی۔ مملکت کے معاملات میں فرمانرواؤں نے اپنی منمانی کی اور مذہبی امور میں علماء اور فقہا نے اپنا حکم چلایا۔ امت کے مرکز اسلامی نظام کے خاتمے کا لازمی نتیجہ تھا کہ امت میں فرقے پیدا ہو جاتے، فرقے جن کے وجود کو قرآن نے شرک قرار دیا ہے 30/31۔ چنانچہ فرقے پیدا ہوئے اور فرقے نے اپنے مسلک کے مطابق فتوے دینے شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تشکیل پاکستان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں پھر سے صدر اول کے اسلامی نظام کا احیاء کیا جائے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا سوال قانون سازی کا تھا۔ جب یہ بحث چھڑی تو اسلامی نظام کا تصور کسی کے سامنے نہیں تھا، اس لیے ہر فرقہ نے اپنی اپنی بات کہنی شروع کر دی۔ ایک فرقہ نے کہا کہ جو کچھ کتب احادیث میں درج ہے اسلامی حکومت کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ اس میں سے کسی حکم کو معطل یا منسوخ کر دینا تو درکنار اس میں کسی قسم کا رد و بدل بھی کر سکے۔ ایسا کرنا انکار سنت ہوگا۔ نیز اسلامی حکومت کو اس کا حق بھی حاصل نہیں کہ وہ کوئی نیا حکم نافذ کر سکے، یہ بدعت ہوگی جس کی دین میں قطعاً اجازت نہیں۔ دوسرے فرقہ نے کہا کہ جو کچھ ہمارے ائمہ فقہ نے فیصلہ کر دیا ہے اسلامی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ منوعاً ان فیصلوں کو نافذ کرے، ان میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کا اسے حق حاصل نہیں۔ جدید امور کے متعلق ان میں سے بعض لوگ اتنی اجازت دیتے ہیں کہ اسلامی حکومت فقہا کے فیصلوں کی روشنی میں نئے احکام نافذ کر سکتی ہے، لیکن دوسرے حضرات اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اجتہاد کا دروازہ یکسر بند ہے۔ جہاں تک قرآنی احکام کا تعلق ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآنی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے، اور اہل فقہ کا عقیدہ اگر قرآن کی کوئی آیت ان کے ائمہ کے کسی فیصلہ کے خلاف ہو تو اول تو اس آیت کی ایسی تعویل کرنی چاہیے جو ائمہ کے فیصلہ کے مطابق ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکتا ہو تو قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھنا چاہیے۔ تاریخ فقہ اسلامی، علامہ خضری۔ ان امور پر تفصیلی بحث آخری باب میں ہوگی۔ اس وقت ہمارے علماء اکرام کا یہی مسلک ہے، اور تعجب ہے کہ اہل حدیث حضرات ہوں یا اہل فقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مومن حقہ اور خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں اور ان کے عہد خلافت کو اسلامی حکومت کا بہترین آئینہ دار قرار دیتے ہیں۔ ان حضرات کا جو مسلک اوپر بیان کیا گیا ہے اور جس کے متعلق انہیں اسرار ہے کہ وہ عین اسلام ہے، ظاہر ہے کہ اس کی روح سے قانون سازی کے سلسلہ میں
کوئی حکومت بھی دور حاضر کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ اس 25 سال میں کسی حکومت میں اس کی جرأت نہیں تھی کہ وہ عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظیر پیش کر کے قانون سازی کے لیے صحیح اسلامی طریق اختیار کرے اور اس طرح علماء حضرات سے جھگڑا مول لے، اس لیے انہوں نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ آئین میں تو یہ درج کر دیے جائیں گے کہ پاکستان میں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن عملاً وہی کچھ ہونے دیا جائے جو ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم آج بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں انگریز کے عہد حکومت میں تھے۔ اس سلسلہ میں راکم الحروف نے اپنے اقدامات کا تذکرہ کرنے کے لیے قارئین سے معذرت خواہ ہے۔ میں نے جرأت کی اور کہا کہ قانون سازی کے لیے ہمارے سامنے عہد فاروقی بہترین نمونہ ہے، ہمیں ان اصولوں کے مطابق ضابطۂ قوانین مرتب کر لینا چاہیے۔ علماء حضرات نے اسے انکار سنت قرار دے کر کفر کا فتویٰ صادر کر دیا اور اس کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ اسلامی ضابطۂ قوانین نہ بننا تھا، نہ بنا، نہ بن سکے گا۔ اس کا اعتراف خود ان حضرات نے بھی کر لیا ہے کہ کتاب و سنت کی روح سے کوئی ایسا ضابطۂ قوانین مرتب نہیں ہو سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک قابل قبول ہو۔ یہ اعتراف بھی ہے اور اس پر اصرار بھی کہ ضابطۂ قوانین کتاب و سنت کے مطابق مرتب ہونا چاہیے، یا للعجب۔ یاد رکھیے، وہی اسلامی حکومت اسلامی ضابطۂ قوانین مرتب کر سکے گی جو خلافت فاروقی کو اپنے لیے اسوہ نمونہ قرار دے کہ وہ عہد رسالت مآب اور عہد صدیقی دونوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ لیکن ایسا وہی کر سکے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرے، علماء حضرات کے کفر کے فتووں سے نہ ڈرے۔ اس مقام پر ہم ایک بار پھر اقبال کے الفاظ دہرا دینا چاہتے ہیں کہ ایسا وہی حکومت کر سکے گی جو روح عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آگے بڑھے۔ نہیں معلوم اس کی سعادت کس ملک کے حصے میں آئے گی۔ آوازۂ حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے، مسکین ولکم مساندہ دریں کشمکش اندر۔ اقبال۔ قانون سازی ہی نہیں، سیرت سازی بھی، آنچ حق میں خواہد آن سازد راہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حقیقت سے بھی باخبر تھے کہ قانون خواہ کیسا ہی مکمل، جامع اور احکام سے منزہ کیوں نہ ہو، وہ کبھی صحیح نتائج پیدا نہیں کر سکتا جب تک اس قانون کو نافذ کرنے والوں کی سیرت صحیح سانچوں میں نہ ڈھلی ہو۔ بنابراین وہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ ان انسانوں کی سیرت و کردار پر بھی کڑی نگاہ رکھتے تھے جنہوں نے ان قوانین کو عملاً نافذ کرنا تھا۔ ان میں شک نہیں کہ آپ کے رفقا کا گروہ بھی ان مہاجرین و انصار پر مشتمل تھا جن کے مومن حقہ ہونے کی شہادت خود قرآن نے دی تھی، 8/74۔ لیکن مومنین کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ کبائر الاسم، بڑے بڑے عیوب و جرائم سے مجتنب رہتے ہیں، البتہ معمولی لغزشوں لمم کا ان سے امکان ہو سکتا ہے، 53/32۔ اس قسم کی معمولی لغزشیں عام لوگوں کی صورت میں کوئی خاص مضر اثر پیدا نہیں کرتی، کیونکہ ان کے اعمال و افعال کا اثر متعدی نہیں ہوتا، لیکن جن ارباب ندم و نسق کے ہاتھوں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا حال اور مستقبل ہو اور ان کی قیادت کی اہم ذمہ داری جن کے کندھوں پر، ان کے لیے اس قسم کی عام لغزشوں سے بچنا بھی نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان جلیل القدر رفقا کی ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھتے تھے، سب سے پہلے خود اپنے آپ پر اور اس کے بعد ان اعمال حکومت پر۔ صدر اول کے اسلامی نظام نے جو اس قدر ابد درکنار، درکشندہ و تابناک انسانیت ساز نتائج پیدا کیے تھے، تو اس کی وجہ قوانین حکومت کے مبنی برحق ہونے کے علاوہ اعیان و ارکان حکومت کی پاکیزگی سیرت اور بلندی کردار بھی تھی، اور یہی وجہ تھی جو حضرت عمر
ان کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتتے تھے۔ عمال حکومت کے انتخاب کا معیار۔ قرآن کریم چونکہ اس نظام کا نقطۂ پرکار تھا، اس لیے عمال کے انتخاب میں قرآنی علم کو بنیادی خصوصیت قرار دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، مکہ کے گورنر نافع بن عمر بن عبد الحارث آپ سے ملے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اہل وادی پر کسے حاکم مقرر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابزی کو۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ سابقہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ پوچھا کہ اسے کس خصوصیت کی بنا پر حاکم مقرر کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس کی قرآن پر گہری نگاہ ہے اور فرائض دین کا علم حاصل ہے۔ اس پر آپ خوش ہوئے۔ اس واقعہ کو پھر سے سامنے لائیے جس میں ایک شخص نے کہا تھا کہ فلاں آدمی بڑا قابل اعتماد ہے، تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا تم کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ یا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ اور جب اس نے ان سوالات کا جواب نفی میں دیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ پھر تمہیں اس شخص کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں، تم نے اسے مسجد میں اٹھتے بیٹھتے نماز پڑھتے دیکھ لیا اور یہ رائے قائم کر لی کہ وہ بڑا قابل اعتماد ہے۔ حسن معاملات۔ یہی معیار آپ عمال حکومت کے انتخاب کے سلسلہ میں اختیار فرماتے تھے۔ وہ کسی کے نماز روزے کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ منصب متعلقہ کے لیے اس کی صلاحیت اور حسن معاملت کو دیکھتے تھے، اور ان صلاحیتوں میں جو بھی سب سے آگے ہوتا اسے منتخب کرتے تھے، اور اس باب میں کسی کی رو رعایت نہیں کرتے تھے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ کسی ایسے شخص کو گورنر مقرر کر دوں جس سے اعلیٰ صلاحیتوں کا عامل کوئی دوسرا شخص موجود ہو۔ بلند اصول۔ انتخاب کے لیے آپ کے اصولوں میں سے ایک اصول ملاحظہ فرمائیے اور پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ آپ جس شخص کو منتخب کرتے تھے وہ کس سیرت و کردار کا حامل ہوتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں سیادت، اعلیٰ منصب کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرنا پسند کرتا ہوں کہ جب وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو اپنی قوم کا سردار نظر آئے، اور جب اسے قوم کا سردار بنا دیا جائے تو وہ انہی میں کا ایک فرد معلوم ہو۔ کہیے اس معیار کو دیکھ کر آپ کی نگاہ بصیرت وجد میں آ گئی ہے یا نہیں؟ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ خدا خائن کی قوت اور سکہ انسان کے عجز کمزوری سے بچائے۔ سکاہت اور قوت یعنی قوتوں اور صلاحیتوں کا مالک انسان اگر خائن ہے تو وہ بھی خطرناک ہے، اور ایک شخص نہایت دیانتدار اور قابل اعتماد ہے لیکن ہے کمزور تو وہ بھی مضرت رساں ہے۔ لہذا انتخاب کا اصول تھا سکاہت اور قوت، شفقت اور محبت، لیکن قوت سے مراد سنگ دلی اور شکاوت قلبی نہیں تھی، عدل کے لیے جرأت و بصالت تھی۔ آپ نے ایک دفعہ ایک شخص کو گورنری کے لیے منتخب کیا۔ اس کی تعیناتی کا پروانہ لکھا رہے تھے کہ ایک بچہ آیا، آپ کی گود میں بیٹھ گیا اور آپ نے اسے پیار کیا۔ اس منتخب شدہ شخص نے کہا کہ امیر المومنین، میرے 10 بچے ہیں مگر کوئی میرے پاس نہیں پھٹک سکتا۔ آپ نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور؟ اگر خدا نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں؟ اس سے یہ کہا اور کاتب سے کہا کہ دستاویز پھاڑ دو۔ جو شخص اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش نہیں آ سکتا وہ رعایا پر کیسے رحم کرے گا؟ طلبگار کو نہیں۔ کسی صوبے کی گورنری کے لیے ایک شخص آپ کے ذہن میں تھا، لیکن اس نے ایک دن آ کر آپ سے کہا کہ مجھے گورنر تعینات کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ہی گورنر بنانے والا تھا لیکن اب نہیں بناؤں گا، کیونکہ جو شخص خود کسی عہدہ کا خواہش مند ہو اسے اس عہدہ پر فائز نہیں کرنا چاہیے، شاعر نہ ہو۔ آپ نے نعمان بن عدی کو ایک صوبہ کا گورنر مقرر کیا۔
کچھ عرصہ کے بعد اس کے کچھ ایسے اشعار آپ کے سامنے آئے جس میں اس نے شاہد و شراب کی وجد آفر کیفیات بیان کی تھیں۔ آپ نے اسے بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، بخدا میں نے آج تک کبھی شراب کو چکھا تک نہیں، یہ تو محض شاعری ہے۔ آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ تو شاعر تو بہت اچھا ہے لیکن گورنری کے قابل نہیں، اس لیے تجھے معزول کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے قبیلے کے آدمی تھے۔ اشخاص پرستی کے خلاف۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے جو لوگ زیادہ صاحب اثر تھے، آپ انہیں اپنے پاس رکھتے تھے، مدینہ سے باہر نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ ہم لوگوں کو باہر کیوں نہیں جانے دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب نہ دینا جواب دینے سے بہتر ہے، اور وجہ ظاہر ہے کہ یہ حضرات باہر جاتے تو نو مسلموں میں شخصیت پرستی شروع ہو جاتی۔ اپنے بیٹے کو گورنر نہیں بنایا۔ اہل کوفہ کی طرف سے آپ ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ اگر وہاں کسی نرم مزاج آدمی کو گورنر بنا کر بھیجا جاتا تو وہ اسے خاطر میں نہ لاتے، اگر وہ سخت مزاج ہوتا تو اس کی شکایتیں کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر مجھے کوئی ایسا آدمی مل جائے جو نہایت قوی بھی ہو اور امین بھی تو میں اسے وہاں کا گورنر مقرر کروں۔ ایک شخص پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسا آدمی بتاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی خود آپ کے صاحبزادہ۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے غارت کرے، اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ تبادلے۔ اس قدر احتیاط کے بعد آپ اعمال حکومت کا تقرر کرتے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ کسی شخص کے تقرر کے بعد آپ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے۔ آپ ان میں سے ہر ایک پر کڑی نگاہ رکھتے، اس کی تفصیل چند سطور آگے چل کر ملے گی، اور کسی کے متعلق کوئی شکایت سنتے تو اسے وہاں سے تبدیل کر دیتے، اور شکایت کے درست ثابت ہونے پر اسے معزول کر دیتے۔ آپ کا مقولہ تھا کہ اگر کوئی حاکم کسی جگہ کوئی زیادتی کرتا ہے اور میں اسے اس کا علم ہو جانے کے بعد بھی وہاں سے تبدیل نہیں کرتا تو یہ سمجھیے کہ وہ ظلم و زیادتی گویا خود میں نے کی ہے۔ فرمایا کیا تم لوگوں کا خیال ہے کہ اگر میں کسی ایسے شخص کو گورنر تعینات کر دوں جو میرے خیال میں تم سب سے بہتر ہو، پھر اسے انصاف کرنے کی تاکید بھی کر دوں، تو کیا میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ وہ میری ہدایات کے مطابق کام بھی کر رہا ہے یا نہیں، میں اس وقت تک اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ ہدایات۔ اعمال کی تعیناتی کے وقت اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً آپ جو ہدایات دیتے اور نافذ کرتے رہتے تھے، ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں کس سیرت و کردار کا حامل اور امور مملکت کو کن خطوط پر سر انجام پاتے دیکھنا چاہتے تھے۔ مثلاً آپ جب کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تو فرماتے، یاد رکھو میں تم لوگوں کو مستبد اور ظالم بنا کر نہیں بھیج رہا، بلکہ رعایا کا رہنما، امام بنا کر بھیج رہا ہوں۔ کبھی کسی بے قصور کو نہ مارنا، وہ ذلیل ہو جائے، اور کبھی کسی کی بے جا تعریف نہ کرنا کہ وہ مچل جائے۔ لوگوں کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی بجائے سہولتیں مہیا کرنا۔ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، اپنی مجلس میں لوگوں کو مساوی درجہ دو تاکہ کمزور آدمی تمہارے عدل سے نا امید نہ ہو جائے اور صاحب منصب اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ جب کسی حاکم کے متعلق سنتے کہ وہ مریضوں کی عیادت کے لیے نہیں جاتا اور صاحب احتیاج اس کے پاس آنے سے گھبراتے ہیں تو آپ اسے برخاست کر دیتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط میں لکھا، یاد رکھو
لوگوں کے معاملات وہی سنوار سکتے ہیں جن کا عزم راسخ ہو اور وہ کسی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ ضمناً ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ بات مکمل کرو۔ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ ہر عامل سے عہد لیا جاتا تھا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا۔ اس میں رونت اور نخوت پائی جاتی ہے۔ باریک کپڑے نہیں پہنے گا۔ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا۔ اپنے دروازے پر دربان نہیں بٹھائے گا۔ اہل حاجت کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھے گا۔ یہ شرائط تقرری کے پروانے میں درج کر دی جاتی تھیں اور انہیں مجمع عام میں پڑھ کر بھی سنا دیا جاتا۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے عمال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو رعیت اس وقت تک امام کی پیروی کرتی ہے جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جب وہ احکام خداوندی سے سرکشی برتتا ہے تو رعایا اس کے احکام سے سرکشی اختیار کر لیتی ہے۔ جب وہ فسق و فجور اختیار کر لیتا ہے تو رعایا اس سے بڑھ کر فاسق و فاجر ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی۔ جب وہاں واپس آئے تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کاش میں یہ دعوت قبول نہ کرتا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ دعوت اس لیے نہ کی گئی ہو کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا آدمی ہوں جس کے گھر اتنے بڑے لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ عمال حکومت کو بھی دعوتیں قبول کرنے سے روکا کرتے تھے۔ عصبیت جاہلیہ کے خلاف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مراسلہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ کسی جھگڑے میں قبیلہ زبہ نے اپنے امیر کی طرف رجوع کرنے کے بجائے آل زبہ اپنے قبیلہ کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ یاد رکھو جب کوئی شخص اپنے قبیلے کو آواز دے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی آواز ہے۔ اس سے عہد جاہلیت کی قبائلی عصبیت جسے مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا پھر سے بیدار ہو جائے گی۔ اس رجحان کو سختی سے روکو۔ اب گروہ دو ہی ہوں گے، ظالم زیادتی کرنے والا اور مظلوم صرف امیر کو مدد کے لیے پکارے گا۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط میں لکھا، اور غور سے سنیے کہ کیا لکھا کہ تم اپنی رعایا کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے تم اگر رعایا ہو تو چاہو کہ تمہارا امیر ایسا ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھتے ہو، ایسا ہرگز نہ کرو، عام لوگوں کی طرح بیٹھا کرو۔ آپ نے سپہ سالاروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ جنگ کے دوران کسی کو سزا نہ دو، مبادا وہ دشمن کے ساتھ جا ملے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ بصرہ کے گورنر تھے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم عوام کے ہجوم کو ایک ساتھ بلا لیتے ہو۔ مساوات بے شک اپنی جگہ ہے، لیکن اہل علم و دیانت کی قدر افزائی بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن دان اور صاحب دیانت لوگوں کو پہلے بلا لیا کرو۔ ایسا کرنا علاوہ ان حضرات کی قدر افزائی کے دوسروں کے دل میں قرآن دانی اور دیانت کا شوق پیدا کرے گا۔ ایک قول سنیے اور جھوم جائیے۔ فرمایا نرمی بلا ذوف، سختی بلا جبر۔ وہی حکومت درست رہ سکتی ہے جس میں نرمی ہو لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں، اور جس میں سختی ہو لیکن استبداد کی بنا پر نہیں۔ بلا ذوف نرمی اور بلا جبر قوت، یہ ہے اصل الاصول۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تو کہا کہ مغیرہ ایسا بن کر رہنا کہ پر امن تجھ سے بے خوف رہیں اور بدماش خوف زدہ۔ وجد آفرین قول۔ ایک اور وجد آفرین قول فرماتے ہیں جو شر پیدا کر کے غالب آیا وہ غالب نہیں مغلوب ہے۔ جس نے ناجائز طریق سے کامیابی حاصل کی وہ کامیاب نہیں ناکام ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص میں منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ جب تک اسلام میں حکومت کا زور ہے وہ ناقابل شکست رہے گا،
لیکن حکومت کے زور کا مطلب تلوار سے قتل کرنا اور تازیانے مارنا نہیں، بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ اور انصاف کے ساتھ مواخذہ کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو فرمایا، اے کاش عمیر جیسا آدمی میرے قریب ہوتا تو میں اس سے مسلمانوں کے کتنے کام لیتا، غلام کی طرح مخلص اور امین۔ ایک دفعہ عراق کا ایک وفد آیا جس میں حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ سخت گرمی کا دن تھا۔ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دھوپ میں کھڑے بیت المال کے ایک اونٹ کو تیل مل رہے ہیں اور اپنی عبا کو لپیٹ کر سر پر بطور امامہ باندھ رکھا ہے۔ وفد کو دیکھا تو فرمایا، احنف کپڑے اتار کر آ جا اور میری مدد کر۔ یہ بیت المال کا اونٹ ہے جس میں یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا حق ہے۔ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین، آپ کسی غلام خادم سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ یہ کام کر دے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اور احنف سے بڑا غلام کون ہوگا؟ اور اس کے بعد وہ انقلاب آفرین فکرہ اور ارشاد فرمایا جس کے لیے ہم نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ کہا، جو شخص مسلمانوں کا والی بنے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غلام کی طرح مخلص اور امین رہے۔ عام تاکید یہ تھی کہ کھردرے بنو اور اجمیوں کی طرح ناز و انداز نہ کرو۔ اپنے آپ کو ان کے لباس سے بھی بچاؤ کہ وہ تمہیں آرام طلب بنا دے گا۔ سخت بنو، جھوٹا موٹا کھاؤ، گاڑا گزی پہنو، پرانے کپڑے استعمال کرو، سواریوں کو خوب فربا کرو، ڈٹ کر گھڑ سواری کرو اور جم کر تیر اندازی کی مشق کرتے رہو۔ ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کبھی تکلف نہ کرو۔ دین میں تفقہ حاصل کرو، کتاب کے ظرف اور علم کے سرچشمے بنو۔ سیادت و قیادت حاصل کرنے کی خواہش ہے تو پہلے سمجھ پیدا کرو۔ جس میں تکبر دیکھو سمجھ لو کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ محاسبہ خواہش۔ اور آخر میں وہ ہدایت جس میں تمام ہدایات سمو جاتی ہیں۔ فرمایا، اپنا محاسبہ آپ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ محاسبہ خواہش تمہارے حساب کتاب کو آسان کر دے گا۔ اپنے آپ کا وزن کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارے لیے میزان کھڑی کی جائے۔ اپنے آپ کو عرض اکبر، عدالت کی بڑی پیشی کے لیے تیار رکھو، جس دن تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ آئیے ہم دیکھیں کہ یہ محاسبہ کس طرح ہوا کرتا تھا، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ احتساب، مقبوضات کی فہرست۔ احتساب کا پہلا قدم یہ تھا کہ ہر عامل کی تقرری کے وقت اس کے مقبوضات کی فہرست مرتب کر لی جاتی اور اسے وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے۔ اس کے ساتھ ہی التزام یہ تھا کہ ہر عامل کو اتنا دیا جائے جس سے اس کی اور اس کے متعلقین کی ضروریات بااطمینان پوری ہوتی رہیں۔ تفصیل اس کی معاشی نظام میں ملے گی۔ اس فہرست کی چیکنگ میں بڑی شدت برتی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا تو وہ واپسی پر 10,000 دینار ساتھ لائے۔ آپ نے فوراً مواخذہ کیا کہ وہ مال کہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے گھوڑیاں پال رکھی تھیں، ان سے آمدنی ہوئی۔ عذر معقول تھا، قبول کر لیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے عہدہ پر واپس بھیجنے لگے تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ذمہ داری بڑی سخت ہے، اگر اس میں نادانستہ بھی کوئی بات خلاف عدل ہو گئی تو آپ کے مواخذہ سے بچ نہیں سکوں گا، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ آپ نے احکامات جاری کر رکھے تھے کہ کوئی گورنر مدینہ آئے تو دن کے وقت آئے اور لوگوں کے سامنے شہر میں داخل ہو، رات کے وقت نہ آئے۔ رائی کی ذمہ داری۔ یہ احتساب مال تک محدود نہیں تھا، اب مال کے رہن سہن، طرز بود و ماند، تمدن و معاشرت، اخلاق عامہ، غرضے کے ان کی ہر نقل و حرکت پر آپ کی نگاہ رہتی تھی۔ مصر کے گورنر حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ ان کے خلاف شکایت یہ تھی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں اور انہوں نے دربان مقرر کر رکھا ہے۔ شکایت کے صحیح ثابت ہونے پر آپ نے ان سے کہا کہ یہ لو اون کا چوگا پہنو، ایک عصا لو اور بیت المال کی 300 بکریاں چراؤ
تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ رائی گڈریا کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ ہمس کے گورنر حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ شکایت تھی کہ انہوں نے اپنے رہنے کے لیے بالا خانہ بنوا لیا تھا جس کی اجازت نہیں تھی۔ بالا خانہ کو تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ لگوا دی اور گورنر کو ایک جبہ پہنوا کر ہاتھ میں ایک ڈول دیا اور کہا کہ بیت المال کے اونٹوں کو پانی پلایا کرو، اس سے دماغ سے تفاخر کی بو نکل جائے گی۔ فاتح مصر حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے، جس نے ایک قبطی کو بلا وجہ پیٹ دیا تھا۔ آپ نے اس قبطی کے ہاتھوں سے کوڑے لگوائے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ خود حضرت عامر بن عاص کے بھی ایک آدھ تازیانہ لگا دیا جائے جس نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی، مدافعت کا موقع دیا جاتا۔ شکایت سننے پر یوں ہی اندھا دھند مواخذہ نہیں کر لیا جاتا تھا، شکایت کی پوری چھان بین کی جاتی اور جس کے خلاف شکایت ہوتی اسے اپنی مدافعت کا موقع دیا جاتا۔ لوگوں نے ہیمس کے گورنر حضرت سعد بن عامر کے خلاف 4 شکایتیں کی۔ وہ دن چڑھے تک گھر سے نہیں نکلتے، رات کے وقت کسی کی پکار نہیں سنتے، مہینہ میں ایک دن بالکل ہی باہر نہیں آتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ان پر سختہ طاری ہو گیا ہو۔ مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے سعید سے پوچھا کہ پہلی شکایت کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ باخدا مجھے پسند نہ تھا کہ میں اس بات کو عام کروں، لیکن آپ پوچھتے ہیں تو مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی کے پاس کوئی خادمہ نہیں، میں نے اس کا کچھ کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ صبح اٹھ کر آٹا گوندھتا ہوں، اس کے خمیر ہونے تک انتظار کرتا ہوں، پھر روٹی پکاتا ہوں، اذان بعد وضو کر کے باہر آتا ہوں۔ دوسری شکایت یہ تھی کہ وہ رات کے وقت باہر نہیں آتے۔ آپ نے جواب میں کہا کہ میں یہ راز بھی سربستہ ہی رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے بھی کھولنا پڑا۔ میں نے دن رعایا کے لیے اور رات کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ میں مہینے میں ایک دن باہر نہیں نکلتا، سو میرے پاس خادم نہیں جو میرے کپڑے دھوئے، اور نہ ہی کپڑوں کا کوئی فالتو جوڑا ہے۔ مہینے میں ایک دن کپڑے دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے تک انتظار میں رہتا ہوں۔ اب رہا چوتھا الزام کہ مجھ پر کبھی کبھی سختہ طاری ہو جاتا ہے، تو یہ بات ذرا لمبی ہے، اس میں مجھے عمر رفتہ کو آواز دینی پڑے گی۔ مکہ میں مشرکین نے حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور ان کی بوٹیاں اڑا کر انہیں کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا دیا اور پوچھا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ اس وقت تیری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملعونو، تم یہ کیا کہتے ہو؟ میں تو اسے بھی پسند نہیں کرتا کہ میں آرام سے رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ اس پر قریش نے انہیں سخت اذیت دے کر سلیب دی۔ جب کبھی مجھے وہ دن یاد آتا ہے تو کانپ اٹھتا ہوں کہ خدا میرا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا کہ میں نے اپنے سامنے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا اور خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی مدد نہ کی۔ میں ان دنوں مشرک تھا، خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ بھائی ہما، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک مظلوم کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ جب اپنے اس گناہ کا احساس غالب آ جاتا ہے تو مجھ پر سختہ طاری ہو جاتا ہے۔ سرعام سزا۔ یہ تھے اس دور کے گورنر اور اس کے باوجود سربراہ مملکت ان کی رفتار، گفتار اور کردار پر کڑی نگاہ رکھتا تھا۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ شکایتوں کی تحقیق و تفتیش سرعام پبلک کے سامنے ہوتی تھی اور الزام صحیح ثابت ہونے پر سزا بھی پبلک میں دی جاتی تھی۔ حضرت عامر بن عاص نے ایک دفعہ اس طریقہ کار کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے اموال حکومت بدل ہو جائیں گے اور رعایا کی ان کے خلاف جرتیں پڑ جائیں گی۔ اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو عامل انصاف کا تقاضا پورا کرنے پر بدل ہوتا ہے وہ منصب حکومت کے قابل ہی نہیں۔ باقی رہا سزا کا پبلک میں دیے جانا،
تو یہ قرآن کریم کے ارشاد کے عین مطابق ہے، جہاں اس نے کہا ہے کہ سزا پبلک میں دی جائے اور اس باب میں ذرا سی بھی نرمی نہ برتی جائے۔ 24/2۔ ہمارا ہر عمل عوام کے لیے سند بن جاتا ہے۔ آپ عمال حکومت کے بارے میں اس قدر سختی کیوں برتتے تھے؟ اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرما دی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ حضرت طلحہ طواف میں رنگا ہوا کپڑا پہنے تھے۔ آپ نے کہا، طلحہ، طواف میں رنگدار کپڑا چیمانی دارد۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مٹی کا رنگ ہے۔ آپ نے فرمایا، طلحہ، دوسرے لوگوں کی نسبت آپ حضرات کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کے امام ہیں جن کی اقتداء عوام کرتے ہیں۔ اگر کوئی جاہل آپ کو دیکھے گا تو وہ اپنے لوگوں سے کہے گا کہ میں حضرت طلحہ کو بحالت طواف رنگدار کپڑے پہنے دیکھا تھا۔ یوں تمہارا یہ معصوم سا عمل لوگوں کے لیے سند بن جائے گا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ان ذمہ دار حضرات کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مواخذہ کرتے تھے۔ خود اپنا محاسبہ، لیکن دوسروں کا محاسبہ اور مواخذہ کرنے سے پہلے امیر المومنین خود اپنا محاسبہ کرتے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مواخذہ کے لیے پیش کرتے تھے۔ یمنی چادریں۔ واقعہ مشہور ہے کہ یمنی چادریں آئیں تو آپ نے سب کو ایک ایک چادر دے دی۔ ایک دن آپ ممبر پر تشریف لائے اور حسب معمول مجمع سے کہا کہ اسمعوا و اطیعوا، سنو جو کچھ میں کہتا ہوں اور پھر اس کی اطاعت کرو۔ مجمع میں سے آواز آئی، ہم نہ تمہاری سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ کہنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سربراہ مملکت ممبر سے نیچے اترائے اور کہا کہ ابو عبداللہ کیا بات ہے؟ کہا، عمر تم نے دنیا داری برتی ہے، تم نے ایک ایک چادر تقسیم کی تھی اور خود 2 چادریں پہن کر آئے ہو۔ فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ حاضر ہوں امیر المومنین۔ فرمایا، بتاؤ ان میں سے ایک چادر کس کی ہے؟ عرض کیا، میری ہے امیر المومنین۔ آپ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو عبداللہ، تم نے جلدی کی جو بات پوچھے بغیر احتجاج کر دیا۔ میں نے اپنے میلے کپڑے دھوئے تھے، باہر آنے کے لیے ایک چادر کافی نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے چادر مانگ لی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں اب کہیے یا امیر المومنین، ہم سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔ آپ خود اپنا یہ قول کیسے بھول سکتے تھے کہ رعیت اس وقت تک امیر کی اطاعت کرتی ہے جب تک وہ خدا کی اطاعت کرتا رہے۔ 1 درہم۔ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کے خزانچی تھے۔ ایک دن بیت المال میں جھاڑو دینے لگے تو کوڑے میں سے 1 درہم، اس وقت کا کم از کم سکہ، ہاتھ لگا۔ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا ایک بچہ پاس کھڑا تھا۔ خزانچی نے وہ درہم اس بچے کو دے دیا اور گھر چلا گیا۔ ابھی گھر پر پہنچا ہی تھا کہ امیر المومنین کا بلاوا آ گیا۔ وہ آیا تو دیکھا کہ وہی درہم آپ کے ہاتھ میں تھا۔ کہا کہ معیقیب، میں نے تمہارے ساتھ کون سی زیادتی کی تھی جو تم نے مجھ سے اس طرح بدلہ لینا چاہا؟ تم سوچو کہ قیامت کے دن جب امت محمدیہ مجھ سے اس درہم کی بابت پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گا؟ عمر، خدا سے ڈر۔ ایک شخص نے آپ سے بھرے مجمع میں کہا کہ عمر، خدا سے ڈر۔ وہ بار بار اس جملہ کو دہرائے چلا گیا تو مجمع میں سے ایک شخص نے اس سے کہا کہ اب بس بھی کرو، تم بہت کہہ چکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روکا اور کہا، نہیں، اسے کہنے دو۔ اگر لوگ ایسی بات نہ کہیں تو سمجھ لو کہ ان میں خیر کا ذرہ تک نہیں رہا، اور اگر ہم اسے نہ سنیں تو سمجھ لو کہ ہم میں خیر کی رمق تک نہیں رہی۔ خلیفہ ٹھیک نہ چلے تو ایک دن آپ نے برسر ممبر کہا کہ صاحبو، اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا، تلوار نیام سے نکالی اور کہا کہ ہم تمہارا سر اڑا دیں گے۔
آپ نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ کیا تو میری شان میں یہ بات کہتا ہے؟ اس نے نہایت سکون سے کہا کہ ہاں، تمہاری شان میں۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ، قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر عمر بھی کجرو ہو جائے تو وہ اس کا سر اڑا دیں، اور یہ سر اڑا دینے کی بات تو خود آپ ہی نے انہیں بتائی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ اگر خلیفہ ٹھیک ٹھیک چلے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کریں، لیکن اگر وہ غلط راستہ اختیار کر لے تو اسے قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ اگر خلیفہ ٹھیک نہ چلے تو اسے معزول کر دینا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، قتل کر دینا بعد میں آنے والوں کے لیے زیادہ عبرتناک ہوگا۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلامی نظام میں ہر شخص کو اس کا حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی دانست میں سمجھے کہ خلیفہ غلطی کر رہا ہے تو وہ اٹھ کر اس کا سر اڑا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جرائم کی سزا موت ہے، اگر وہ خلیفہ سے بھی سرزد ہوں تو اسے بھی وہی سزا دینی چاہیے۔ اس باب میں سربراہ مملکت اور عام لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اہل و عیال کا احتساب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ سربراہ مملکت کا احتساب اس کی ذات تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اس میں اس کے اہل و عیال بھی برابر کے شریک ہونے چاہیے۔ قرآن کریم نے جو بعض بیوی بچوں کو انسان کا دشمن 64/14 اور مال اور اولاد کو فتنہ 64/15 کہا ہے تو یہ خطرناک گھاٹی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی۔ چنانچہ آپ کا دستور تھا کہ جب لوگوں کو کسی بات سے منع کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ان سے کہتے کہ میں نے لوگوں کو فلاں فلاں چیز سے منع کیا ہے۔ یاد رکھو، لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح پرندہ گوشت کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر تم بچو گے تو وہ بھی بچیں گے، اور اگر تم پھنسو گے تو وہ بھی پھنسیں گے۔ اگر تم میں کسی شخص نے ان باتوں کا ارتکاب کیا تو خدا کی قسم میں اپنے ساتھ تمہارے تعلق کی وجہ سے تمہیں دگنی سزا دوں گا۔ اب تمہیں اختیار ہے، جو چاہے حدود سے تجاوز کرے، جو چاہے ان کے اندر رہے۔ اور یہ دگنی سزا کا فیصلہ قرآن کریم کے اس ارشاد کے مطابق تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کہا گیا تھا کہ یاد رکھو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم میں سے جو کسی جرم کی مرتکب ہوگی اسے دگنی سزا ملے گی۔ 33/30۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ارشاد گرامی سے اس نکتہ کی وضاحت کر دی کہ قرآن کا وہ حکم مملکت اسلامیہ کے ہر سربراہ پر یکساں عائد ہوتا ہے۔ ذمہ دار کو نیند کہاں؟ یہ تھا مملکت کی ذمہ داریوں کا احساس، جس کے پیش نظر آپ نے، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، مصر کے قاصد حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ تم نے خیال کیا کہ دوپہر کا وقت ہے، امیر المومنین اس وقت قیلولہ فرما رہے ہوں گے۔ معاویہ، جس کے ذمہ مملکت کے فرائض ہوں، دن تو ایک طرف، اسے رات کے وقت بھی نیند نہیں آ سکتی۔ ذمہ داریوں کا احساس۔ اسی ذمہ داری کا احساس تھا جس پر نگاہ رکھتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے سوال پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے تھے، جواب میں کہا تھا کہ وہ اس خوفزدہ پرندے کے مانند تھے جسے ہر طرف جال ہی جال نظر آ رہے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ راستہ میں ایک احاطہ کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے پسے دیوار کان لگا کر سنا تو آپ کہہ رہے تھے، خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اللہ اکبر، خطاب کے چھوکرے، اللہ سے ڈرتا رہ ورنہ وہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ ایک دن آپ نے اعلان کیا کہ الصلاۃ جامعہ۔ لوگوں نے حسب معمول سمجھا کہ کوئی اہم معاملہ درپیش ہے جس کے لیے اجتماعی اعلان ہوا ہے۔ وہ جمع ہوئے تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو،
میں اپنی مخزومی خالاؤں کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور ان کا پانی بھرا کرتا تھا، جس کے عوض وہ مجھے مٹھی بھر چوارے دے دیا کرتی تھیں۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے اتر آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، ہم سمجھے نہیں کہ اس اجتماع اور اعلان کا مطلب کیا تھا۔ فرمایا، آج میں تنہا بیٹھا تھا کہ دل نے کہا تو امیر المومنین ہے، تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی قوت نہیں، تجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ اس پر میں کانپ اٹھا اور کہا کہ ضروری ہو گیا ہے کہ میں اپنے نفس کو بتا دوں کہ وہ ہے کیا۔ اس اجتماع اور خطاب سے یہی مقصد تھا۔ القوی الامین۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کے اونٹوں کا جائزہ لینے کے لیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کو دیکھ دیکھ کر ان کے احوال و قوائف بولتے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سن سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو املا کرواتے جاتے تھے اور وہ انہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے لکھتے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دھوپ میں کھڑے تھے۔ دھوپ سخت تھی لیکن وہ کام میں ایسے منہمک تھے کہ انہیں اس کی شدت کا قطعاً احساس نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے قرآن مجید میں حضرت شعیب کی بیٹی کا یہ قول پڑھا ہوگا جس نے کہا تھا کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، 28/26۔ ابا جان، اسے حضرت موسیٰ کو ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین خدمت گزار وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے قوی الامین۔ القوی الامین، ان دو لفظوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری شخصیت سمٹ کر آ جاتی ہے۔ جیسا سربراہ ویسے عمال۔ اس دور کے عمال حکومت جو اس قدر امین تھے تو اس کا راز بھی اسی میں تھا کہ سربراہ مملکت خود امین تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مدائن کی فتح کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت مدینہ بھیجا تو زر و جواہرات کی اس قدر کثرت اور نوادرات کے ایسے تنوع کو دیکھ کر اہل مدینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ امیر المومنین، یہ مال و متاع اس قدر وجہ تعجب اور باعث مسرت نہیں جس قدر یہ امر کہ جب ہم نے یہ شہر فتح کیے ہیں تو یہ تمام زر و جواہرات آپ کی فوج کے سپاہیوں کے سامنے پڑے تھے اور کوئی باہر کا دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن ان میں سے کسی نے ایک سوئی تک اپنے پاس نہیں رکھی، سارے کا سارا مال لا کر مرکز میں ڈھیر کر دیا۔ یہ پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو پیر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے تھے۔ فرمایا کہ ابن خطاب، تمہارے سپاہی اس لیے امین ہیں کہ تم امین ہو۔ یہ تھا سارا راز اس دور کی حکومت کی درخشندگی اور تابندگی کا۔ اس دور میں سربراہ مملکت کا فریضہ مملکت کے انتظام کی درستگی ہی نہیں تھا، اس کا فریضہ حکومت کے اعضاء و جوارح کی سیرت و کردار کی درستگی بھی تھا، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا اولین فریضہ ارکان حکومت کی سیرت و کردار کی درستگی تھا۔ انتظام کی درستگی ان کی سیرت کی درستگی کا فطری نتیجہ تھا۔ سمیع و بصیر، اور اس حسن عمل اور درستگی نظم و نسق کا راز یہ تھا کہ سربراہ مملکت تمام رعایا کے حالات سے باخبر رہتا تھا۔ ایک شخص نے آپ کے ایک پڑوسی سے دریافت کیا کہ امیر المومنین تک پہنچنے کی کیا سبیل ہے۔ اس نے کہا کہ نہ تو ان کے گھر پر کوئی پھاٹک ہے، نہ وہ پس پردہ بیٹھتے ہیں، وہ نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر جو چاہتا ہے ان سے آ کر باتیں کرنے لگ جاتا ہے، ہر ایک کی رسائی۔ یہ تو رہا رعایا کا امیر المومنین تک پہنچنا، لیکن امیر المومنین خود رعایا تک پہنچتا تھا۔ وہ بازاروں میں پھرتے رعایا کے معاملات کا
خود مشاہدہ اور مطالعہ کرتے، ضروری امور کا فیصلہ وہیں برسر موقع کر دیتے، زیادہ اہم معاملات مجلس مشاورت میں پیش کر دیتے، دن کے وقت فرصت کم ملتی تو راتوں کو گشت کرتے اور بغیر کسی کو علم ہوئے رعایا کے حالات براہ راست معلوم کرتے۔ بچہ رو رہا تھا۔ کتب تاریخ میں اس گشت کے بڑے دلچسپ اور سبق آموز واقعات مذکور ہیں۔ مثلا ایک دفعہ ایک قافلہ آیا اور شہر سے باہر اترا، اس کی خبرگیری کے لیے خود تشریف لے گئے۔ گشت لگاتے پھر رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک شیر خوار بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ادھر گئے اور اس کی ماں کو تاکید کی کہ وہ بچے کو بہلائے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ادھر سے گزرے تو بچے کو روتے پایا۔ سخت غصہ کے عالم میں اس کی ماں سے کہا کہ تم بڑی بے رحم ماں ہو۔ اس نے کہا کہ راہرو، تمہیں حقیقت کا علم نہیں اور مجھے خام خواہ تنگ کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے رکھا ہے کہ بچوں کا وظیفہ اس وقت سے شروع کیا جائے جب وہ دودھ چھوڑ دیں۔ میں اس کا دودھ چڑھاتی ہوں اور یہ روتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت رقت ہوئی اور کہا کہ ہائے عمر، نہ معلوم تو نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا۔ اسی دن منادی کرا دی کہ بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ خالی ہانڈی چڑھا رکھی تھی۔ آپ کے خادم اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رات کے وقت گشت کو نکلے۔ شہر کے باہر ایک مقام پر دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ حقیقت حال معلوم کرنے پر اس نے کہا کہ 3 وقت سے بچوں کو کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ میں نے خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا رکھا ہے کہ بچوں کا دل بہلا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، بیت المال سے آٹا، گھی، کھجوریں لیں اور اسلم سے کہا کہ انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے دیجیے، میں لیے جاتا ہوں۔ فرمایا کہ اسلم، اس معاملہ کا تعلق قیامت سے ہے اور قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، اس لیے یہ بوجھ مجھے خود اٹھانے دو۔ یہ چیزیں لا کر اس عورت کو دیں۔ اس نے ہانڈی چڑھائی تو آپ چولہا پھونکتے رہے۔ کھانا تیار ہوا، بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ چلنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے، امیر المومنین ہونے کے قابل تم تھے، نہ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فی الحقیقت امیر المومنین ہونے کے قابل یہی تھے، بدو کی بیوی۔ اسی طرح ایک رات گشت میں ایک بدو کے پاس اس کے خیمے سے باہر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ دفعتاً خیمہ سے رونے کی آواز آئی۔ آپ کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے اور اس وقت کوئی عورت پاس نہیں۔ آپ خاموشی سے اٹھے، گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں، کو ساتھ لیا اور بدو کی اجازت سے انہیں خیمہ کے اندر بھیج دیا اور خود باہر بدو سے باتیں کرنے لگے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے کہ اندر سے ام کلثوم کی آواز آئی، امیر المومنین، اپنے دوست کو بچے کی مبارکباد دیجیے۔ امیر المومنین، یہ سن کر بدو کی جو حالت ہوئی ہوگی وہ ظاہر ہے۔ آپ نے اسے مبارکباد دی اور فرمایا کہ کل میرے پاس آنا تاکہ اس بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی۔ اور اسی گشت کی ایک شب تاریک میں آپ کو وہ گوہر تابدار مل گیا جس نے کاشانہ فاروقی کو بقائے نور بنا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کرتے تھے۔ ایک رات گشت کرتے کرتے تھک گئے تو ایک مکان کے باہر اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ سنا تو اندر ایک عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ اٹھو اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دو۔ اس نے کہا، اماں، تمہیں معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے شدت سے منع کر رکھا ہے۔ ماں نے کہا، اٹھ اور دودھ میں پانی ڈال۔
اس جگہ کون سا امیر المومنین تمہیں دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کہا، اماں، امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو وہ خدا تو دیکھ رہا ہے جس کا حکم امیر المومنین ہم تک پہنچاتے ہیں۔ صبح ہوئی تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے جا اور دیکھ کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا ابھی اس کی شادی ہونی ہے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے بہو بنا کر گھر لے آ، کہ اس قسم کی نعمتیں روز روز نہیں ملا کرتی۔ معلوم ہوا کہ لڑکی بیوہ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ اسی لڑکی کی اولاد سے حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی تھی۔ اسی نسبت سے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے نانا کہلاتے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اس سے کہا کہ میاں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ دوبارہ ادھر سے گزرے تو وہ پھر بھی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ ذرا سختی سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ کام آ چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی جہاد میں اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس بیٹھ گئے، روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ افسوس ہے، تمہیں وضو کون کراتا ہوگا، سر کون دھوتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا؟ پھر ایک ملازم مقرر کر دیا جو اس کے ضروری کام کر دیا کرے۔ یہ تھا رعایا کے افراد پر سربراہ کی نگاہ کا عالم۔ ہمارا حاکم اور ہماری حالت سے بے خبر۔ اس عورت کے واقعہ میں جو خالی ہانڈی چولہے پر چڑھائے بھوکے بچوں کو بہلا رہی تھی، ہم نے ایک اہم کڑی دانستہ چھوڑ دی تھی۔ جب اس نے کہا تھا کہ بچوں کو 3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ تم نے امیر المومنین کو اس کی اطلاع دی ہے؟ اس کے جواب میں اس نے جو کچھ کہا تھا، اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ اس دور میں عام عورتیں تک حکومت کی ذمہ داریوں کو کس حد تک جانتی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ جو شخص حاکم ہو کر رعایا کے حالات سے بے خبر رہے، اس تک شکایت پہنچانے سے کیا حاصل؟ اور یہیں سے ہمارے سامنے وہ واقعہ آ جاتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے یاد کرتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ شام کے ویرانے کی بڑھیا۔ آپ شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک خیمہ دیکھا۔ ویرانے میں ایک خیمہ، قریب گئے تو دیکھا کہ اس میں ایک بڑھیا بیٹھی ہے۔ پوچھا کہ تمہیں عمر کا بھی کچھ حال معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے وہ شام سے چل پڑا ہے۔ اس سے زیادہ نہ مجھے اس کی بابت کچھ علم ہے، نہ معلوم کرنے کی ضرورت۔ آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ جس نے آج تک یہ معلوم نہیں کیا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میں اس کے حالات معلوم کر کے کیا کروں گی؟ آپ نے کہا کہ تم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک اپنی حالت کی اطلاع پہنچائی تھی؟ اس نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں تھا، عمر کا کام تھا۔ آپ نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی دور کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں اس بڑھیا نے جو کچھ کہا وہ غور سے سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ اگر عمر اپنی رعایا کے ہر فرد کے حالات کا علم نہیں رکھتا تو اسے حکومت کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اس واقعہ کو یاد کرتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتے کہ خلافت کا مفہوم کیا ہے، مجھے شام کی اس بڑھیا نے بتایا۔ خدا بندہ خدائی درد سر ہے۔ اسی کا احساس تھا کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے سال بھر تک مسلسل سفر میں رہوں گا، کیونکہ دور دراز علاقوں کے لوگ مجھ تک پہنچ نہیں سکتے اور میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے اعمال ان میں سے ہر ایک کی ضروریات سے مجھے آگاہ کرتے ہوں۔ میں شام، جزیرہ، مصر، بحرین، بصرہ جاؤں گا اور ہر مقام پر 2 ماہ قیام کر کے لوگوں کے حالات براہ راست معلوم کروں گا۔ لیکن عمر نے ایفا نہ کی اور اس دورہ کا موقع ہی نہ ملا۔ ظاہر ہے کہ جب ان کی اپنی یہ حالت تھی
تو اپنے عمال کو کس قدر سخت تاکید نہیں کرتے ہوں گے کہ وہ لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے اپنے دروازے پر دربان بٹھا دیا تھا کیسی عبرت آموز سزا دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے بازار تھا جس سے ہر وقت شور و شغب کی آواز آتی رہتی تھی۔ آپ نے اس طرف کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انسپیکٹر امور عامہ کو بلا کر کوفہ روانہ کیا اور کہا کہ جا کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کو آگ لگا دے۔ اس سلسلہ میں آپ نے جو خط حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ جس محل کے دروازے عوام پر بند ہو جائیں وہ قصر سعد نہیں قصر فساد ہے، اس کا منہدم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ آپ نے گورنروں کے نام تاکیدی احکام نافذ کر رکھے تھے کہ وہ پردوں کے پیچھے چھپ کر نہ بیٹھیں، عوام کے سامنے بیٹھیں، اپنا حق وصول کریں، ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ حج کی تقریب پر شکایات۔ یہ تو سال بھر کا معمول تھا اور سال کے بعد حج کا اجتماع ہوتا تھا جس میں لاکھوں افراد شریک ہوتے تھے۔ اس میں آپ تمام صوبوں کے گورنروں کو بلاتے، دوسری طرف ملک میں عام اعلان کیا جاتا کہ جسے کسی کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ اس اجتماع میں آ جائے، وہاں شکایات سنی جاتی، پیشی ہوتی اور جس کے خلاف شکایت صحیح ثابت ہوتی اسے لاکھوں کے اجتماع میں سزا دی جاتی یا سرزنش کی جاتی۔ یہ تھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کا طریق اور معمول۔ سچ ہے جو خدائے سمیع و بصیر و خبیر کے نام پر لوگوں سے اطاعت لے اسے خود ایسا ہی بحد بشریت سمیع و بصیر و خبیر ہونا چاہیے۔ یہی صحرائے شام کی اس بڑھیا نے کہا تھا کہ اگر عمر کے پاس رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کا انتظام نہیں تو اسے چاہیے کہ حکومت چھوڑ دے۔ ان مقامات پر رہ رہ کر میرے جی میں آتا ہے کہ میں فاروق اعظم کی اس بات کو بھی نوکے قلم پر لے آؤں جس کے تصور سے راہ گزرے خیال روش صد بہار ہو جاتا ہے، لیکن کوئی جذبہ ہے جو غیر شعوری طور پر یہ کہہ کر میرا ہاتھ روک لیتا ہے اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، اس لیے میں اسے اس جادہ جنت نگاہ کی اگلی منزل پر اٹھا رکھتا ہوں۔ ویسے بھی انتظار کی لذت بڑی دل فریب ہوتی ہے۔ غالب تو یہاں تک کہہ گیا ہے کہ جسے تمنا کہا جاتا ہے وہ انتظار ہی کی سحر آفرینی کا دوسرا نام ہے۔ پھونکا ہے کس نے گوشے محبت میں اے خدا، افسون انتظار تمنا کہیں جسے۔ اور اقبال اس افسون انتظار کے ختم کرنے کے حق میں ہی نہیں جب وہ کہتا ہے کہ تپیدن و نرسیدن چے عالم دارد، خوشاک کسے کے بے دنبالے محمل است ہنوز۔ اب آئیے اس سفر شوق کی اگلی منزل کی طرف